السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، ابھی جس آیت کی تلاوت کی گئی ہے یہ دوسرے پارے سورہ بقرہ کے 19ویں رکوع کی آیت ہے۔ اس سے پہلے جو مضمون گزرا ہے اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صبر اور نماز سے مدد طلب کرنے کا حکم دیا کہ جب انسان کے اوپر تکلیفوں کا مرحلہ گزرے، جب اس کو کسی پریشانی لاحق ہو جائے اسے، تو ایسی صورت میں تکلیفوں پر، مصیبتوں پر صبر کرنا چاہیے، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے اور اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے، نماز کی برکت سے، صبر کی برکت سے اس کی تکلیفوں اور مصیبت کو دور فرما دے۔ چنانچہ یہ بات بھی ذکر فرما دی گئی کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی صبر جو بندے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طاقت، اللہ تعالیٰ کی مدد ان بندوں کے شامل حال ہو جاتی ہے اور وہ بندوں کو ہر میدان میں کامیابی ملتی ہے، ہر طرح کی تکلیف اور مصیبت سے ان کو چھٹکارا نصیب ہو جاتا ہے۔ پھر یہ بات بھی ذکر فرمائی گئی کہ جو صبر کرنے والے اللہ کے جو بندے ہیں ان میں بڑا مقام شہیدوں کا ہے۔ جو بندے اللہ کی راہ میں جان قربان کر دیں، جو بندے اللہ کی راہ میں مارے جائیں تو وہ شہید ہیں، اور ان کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے کہ یہ بہت بڑے صبر کرنے والے ہیں، کیونکہ وہ ایمان کو نہیں بیچتے بلکہ ایمان کے راستے میں جو تکلیف آتی ہے اس کو برداشت کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان کو مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کو قتل بھی کر دیا جاتا ہے تو وہ صبر کرتے ہوئے اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں، اپنے ایمان کو محفوظ رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے اعلیٰ درجے کو شہیدوں کے تعلق سے بتلایا کہ یہ بندے اللہ کی بارگاہ میں زندہ ہیں، تم ان کو مردہ نہ کہو۔ یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ جتنے انبیاء و مرسلین علیہم السلام ہیں سب کے سب اپنی قبروں میں زندہ ہیں، جیسا کہ یہ شہداء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، تو یہی چیز یاد رکھ لیں کہ سب سے بڑا مقام اور مرتبہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑا مقام اور مرتبہ پیغمبروں کا ہے۔ چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء علیہم السلام کو ان کے جسموں کو کھانا حرام قرار دے دیا ہے، تو لہٰذا زمین انبیاء علیہم السلام کے جسم کو نہیں کھا سکتی، تو لہٰذا انبیاء علیہم السلام جتنے بھی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب کے سب انبیاء و مرسلین علیہم السلام اپنی قبروں میں باحیات ہیں، زندہ ہیں۔ پیغمبروں کے بعد جن کا درجہ آتا ہے وہ صدیقین ہیں، سچے لوگ ہیں۔ ان کے بعد جن کا درجہ آتا ہے شہیدوں کا مقام اور مرتبہ آتا ہے، ان کے بعد صالحین کا درجہ آتا ہے۔ تو الغرض ہم کو اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو مردہ نہیں کہنا ہے بلکہ شہید کہنا ہے۔ اب اس کے بعد یہ بات بھی ذکر کی گئی کہ ایمان لا لیے تو ہر قسم سے چھٹکارا مل جائے گا یا کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایمان وہ دولت ہے جس پر سب کی نظریں ٹکی ہوئی ہے۔ شیطان ہر طرح سے رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے تاکہ ہم اپنے ایمان سے دور ہو جائیں، تاکہ یہ ایمان جو قبول کیا ہے یہ شخص وہ اس سے بیزار ہو جائے، تکلیفوں سے تنگ آ کر ایمان کو چھوڑ دے، اس سے دور ہو جائے، یہ شیطان چاہتا ہے۔ اس طرح سے بڑی سے بڑی رکاوٹیں آتی ہیں، جان کی قربانی بھی دینا پڑتا ہے، اولاد کی قربانی بھی ہوتی ہے اس کے سامنے،
اور اسی طرح سے مال کا نقصان ہوتا ہے، کھیتی باڑی کا نقصان ہوتا ہے، ہر طرح سے مسلمان کو ان تکلیفوں سے گزرنے کا مرحلہ زندگی میں کبھی نہ کبھی پیش آتا ہے۔ تو یہ چیز ایک مسلمان کے لیے آزمائش کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو ہر طرح سے آزماتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ایک مسلمان کو کیا کرنا ہے؟ جب انتقال ہو جائے یا اولاد کا انتقال ہو جائے یا کچھ بھی ایسی صورت بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے تو اس کو صبر کرنا ہے، اور یہ کلمات اس کے زبان پر ہونے چاہیے، اللہ کی طرف اس کی نظریں ہونی چاہیے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک تمام تر چیزیں اللہ ہی کی ہیں اور تمام تر چیزیں اللہ ہی کی بارگاہ میں لوٹ کر جائیں گی۔ تو ہم بھی اللہ ہی کے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں لوٹ کر جائیں گے۔ اب آئیے ان چیزوں کے بعد صبر کرنے والوں کے متعلق اللہ تعالیٰ ان کو کیسے ثواب سے، اجر سے نوازتا ہے، اس کا ذکر آج کی اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ یہ دونوں پہاڑیاں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو جو شخص خانہ کعبہ کا حج یا عمرہ کرے اس پر صفا اور مروہ کے درمیان طواف یعنی آمد و رفت چکر کرنے میں کچھ گناہ نہیں۔ ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، بلکہ یہ وہ عمل ہے کہ یہ تو موجب ثواب ہے، اور جو کوئی اپنی خوشی سے نیک کام کرے تو اللہ لوگوں کے اعمال کی قدر کرنے والا اور ان کی نیتوں کو جاننے والا ہے۔ صفا اور مروہ یہ مکہ شریف میں کعبۃ اللہ کے بالکل قریب میں یہ دو بڑی پہاڑیاں ہیں، صفا اور مروہ۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کئی سارے امتحانات لیے، تو آپ نے ہر امتحان میں کامیابی حاصل کی۔ آپ کی زندگی میں یہ امتحان کا مرحلہ بھی آیا، یہ گھڑیاں بھی آئی کہ آپ کو بڑی عمر میں اللہ نے اولاد سے نوازا۔ آپ کی جو زوج محترمہ تھیں دوسری حضرت بی بی ہاجرہ، تو ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ چنانچہ چھوٹے سے ہیں ابھی حضرت اسماعیل، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنے اس چھوٹے سے بچے کو اور اپنی بیوی حضرت بی بی ہاجرہ کو مکہ جو موجود ہے اب خانہ کعبہ جو بنا ہوا ہے، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں وہاں پر نہ کوئی جھاڑ تھا، نہ وہاں پر کعبۃ اللہ کی عمارت کھڑی ہوئی تھی، بلکہ کوئی چیز وہاں پر موجود نہیں تھی، یہاں تک کہ پینے کا پانی بھی موجود نہیں تھا۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ اس مقام پر، اس گنجان آبادی میں وہاں پر چھوڑ دیں۔ اب اللہ کا حکم ہے، ماننا ہی ماننا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی اور اپنی بیوی اور چھوٹے سے بچے کو وہاں پر چھوڑ دیے۔ اب یہ دونوں بالکل اکیلے ہیں، یہ دونوں بالکل اکیلے ہیں۔ چنانچہ جو کچھ بھی کھانے کے لیے سامان تھا اس کے بعد وہ خرچ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اب ماں کے سینے میں دودھ نہیں ہے تو اب بچے کو کیا پلاتے؟ چنانچہ اب بچہ بھوک اور پیاس کے مارے رو رہا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بالکل چھوٹے سے ہیں، معصوم ہیں، اب رو رہے ہیں بھوک پیاس کی وجہ سے۔ تو حضرت بی بی ہاجرہ غذا کی تلاش میں، پانی کی تلاش میں صفا سے مروہ، مروہ سے صفا 7 مرتبہ اس طرح سے آپ چکر لگاتی رہیں۔ کبھی صفا کے اوپر کھڑی رہ کر دیکھتی کہ کوئی قافلہ جائے تو ان سے کچھ مدد لے لے، پھر وہاں سے دوڑتی ہوئی بھاگتے ہوئے مروہ تک جاتی ہے، مروہ پر کھڑے ہو کر دیکھتی ہیں کہ کہیں کوئی قافلہ گزر رہے ہیں تو وہاں سے کچھ مل جائے کھانے پینے کے لیے۔ تو الغرض اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ ادا پسند آئی اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا اور اللہ کے حکم کو بجا لایا اور صبر کیا اس تکلیف پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ بھوک پیاس سے رو رہے ہیں، اپنے پاؤں رگڑ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کے نتیجے میں، ان کے صبر اور تحمل کے نتیجے میں زمزم کے کنویں کو، پانی کو وہاں سے جاری فرما دیا۔ چنانچہ آپ کے پاؤں کے پاس سے
پانی نکلنا شروع ہو گیا، بس نکلتا ہی جا رہا ہے، نکلتا ہی جا رہا ہے۔ تو حضرت بی بی ہاجرہ دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لاتی ہیں اور پھر فرماتی ہیں کہ زمزم، زمزم کے معنی آتے ہیں یعنی رک جا، تھم جا، آہستہ ہو جا۔ تو بہرحال جو پانی اتنا تیز فوارے کی طرح نکل رہا تھا وہ نارمل حسب مقدار پانی نکلنا شروع ہو گیا، جو کہ آج تک زمزم کا پانی جاری و ساری ہے۔ تو یہ کیا نتیجہ ہے؟ صبر کرنے کا نتیجہ ہے۔ اللہ کے حکم کو بجا لانے کے لیے ان سے جو امتحان لیا گیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لایا، صبر کیا، تو آج اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان میں چکر لگانا، یعنی صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، یہ 7 چکر لگانا لازم قرار دے دیا گیا، جو کہ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہا کی یادگار ہے، جو کہ آپ وہاں پر دوڑی تھی۔ چنانچہ یہ یادگار ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ جو چیزیں اللہ رب العزت کو پسند آتی ہیں، اللہ کے محبوب بندے جو یہ کام کرتے ہیں، اللہ کے محبوب بندوں کی جو ادائیں پسند آتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کا چرچا لوگوں کے سامنے فرماتا ہے کہ دیکھو میں کیسا صبر کرنے والوں کو چاہتا ہوں، میں کیسا ان کو اپنا قریب بنا لیتا ہوں، یہاں تک کہ ان کی اداؤں کو بھی میں لوگوں کے سامنے چرچے والا بنا دیتا ہوں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صفا اور مروہ کو اللہ کی نشانیوں میں سے قرار دیا۔ اللہ کی کیا کیا نشانیاں ہیں؟ شعائر اللہ کا یہاں پر لفظ آیا ہے قرآن میں، تو اس سے مراد جو اللہ کی نشانیاں ہیں وہ یہ ہے کہ کعبۃ اللہ شریف ہے، میدان عرفات ہے، صفا اور مروہ کی پہاڑیاں ہیں، مینا ہے، جمرات ہے۔ اسی طرح سے یہ جو چیزیں ہیں اس کو شعائر مکانات کہا جاتا ہے۔ اور شعائر زمان کیا ہے؟ جمعہ کا دن ہے، عید الفطر و عید الاضحیٰ کا دن ہے، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، حرمت والے 4 مہینے ہیں، رجب ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 4 مہینے قابل احترام، تو یہ شعائر اللہ میں سے ہے۔ بعض اور نشانیاں ہیں جو کہ شعائر اللہ کے اندر شامل ہیں، وہ یہ ہے کہ با جماعت نماز کا ادا کرنا، اذان ہے، اقامت ہے اور جمعہ کی نماز ہے۔ تو یہ چیزیں بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، یہ دین کی نشانیاں ہیں، یہ دین اسلام کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے، یہ نشانیاں ہیں۔ تو لہٰذا ہم کو اللہ کی نشانیوں کی قدر کرنی چاہیے، عزت اور احترام کرنا ہے۔ اب پھر یہاں پر یہ بات بھی ذکر کی گئی ہے کہ جو بندہ حج ادا کرے یا عمرہ ادا کرے تو صفا مروہ کے درمیان میں جب چکر لگائے، وہاں پر دوڑے، تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں صفا پر ایک بت تھا اور مروہ پر ایک بت تھا، مورتیاں تھیں، صفا پر ایک مورتی اور مروہ پر ایک مورتی تھی۔ تو زمانے جاہلیت میں جو لوگ حج ادا کرتے تو ان کا غلط طریقہ تھا، ان کے الگ الگ طریقے تھے۔ تو بہرحال جب وہ صفا مروہ کے درمیان میں دوڑتے تو صفا پر آتے، وہ مورتی کے اوپر ہاتھ رکھتے، دعا کرتے، مروہ پر جاتے تو وہاں پر مورتی پر ہاتھ رکھتے اور دعا کیا کرتے۔ تو بہرحال جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کعبۃ اللہ شریف میں جب داخل ہوئے فاتح بن کر، جب مکہ فتح ہوا تو سارے کے سارے بتوں کو، مورتیوں کو جو کعبۃ اللہ کے اندر تھے، صفا مروہ پر تھے، جہاں جہاں بھی بت مورتیاں تھیں ان کو سب کو توڑ دیا گیا۔ اب اس کے بعد اب مسلمانوں نے یہ تشویش تھی، کیا اب بھی صفا مروہ کے درمیان میں ہم چکر لگا سکتے ہیں، دوڑ سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو پہلے حرکتیں کرتے تھے، مورتیوں کے ساتھ وہ عبادت کرتے تھے، ہاتھ رکھتے تھے، دعا مانگتے تھے، اب ان کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ تو لہٰذا مسلمان جب حج ادا کریں یا عمرہ ادا کریں تو ان کے لیے ان کے درمیان میں دوڑنا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے اور مشرکوں سے مشابہت کی کوئی بات نہیں، کیونکہ کعبۃ اللہ کے اندر بھی مورتیاں تھیں لیکن ان کو توڑ دیا گیا۔ تو اب کعبۃ اللہ شریف کا طواف ہو
یا پھر صفا مروہ کے درمیان میں دوڑ لگانا ہو، یہ بالکل جائز ہے اور یہ عبادات میں شامل کر دی گئی ہیں۔ تو لہٰذا جب حج ادا کریں یا عمرہ ادا کریں تو کعبۃ اللہ شریف کے ساتھ چکر لگانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے مقام ابراہیم کے پاس۔ پھر اس کے بعد کیا عمل کرنا ہوتا ہے؟ اس کے بعد صفا مروہ کے درمیان میں دوڑنا ہے 7 مرتبہ، جو کہ واجب قرار دیا گیا۔ اگر آپ حج کو جائیں گے یا عمرہ کو جائیں گے، اگر آپ وہاں پر نہیں دوڑے، صفا مروہ کے درمیان میں اگر آپ وہاں پر دوڑ نہیں لگائے تو پھر آپ کو دم دینا واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ عبادت واجب ہے، ضروری ہے وہاں پر دوڑ لگانا۔ تو بہرحال یہ ایسی چیزیں ہیں جو شعائر اللہ میں ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ صبر کا نتیجہ تھا بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یادگار بنا دیا ہے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔